میرا نام کوثر ہے۔ میں سینٹرل جیل میں لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تقریباً آج سے 5 دن پہلے ایک عورت کو ہماری جیل میں لایا گیا جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا قتل کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنی کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ اب 1 ماہ بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اس عورت کا نام حمیرہ تھا۔ آج اس کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی کلکاریوں کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ اگر تم نے جان ہی چھڑوانی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی۔ میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم کاشف کو پسند کرتی ہو۔ اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو۔ مگر تمہیں یہ کہاں علم تھا کہ تم تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عاشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ حمیرہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسی ہی اداس باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے لڑکے کی عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی حمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 1-2 عورتوں نے تو حمیرہ کی خوب درگت بھی بنا دی تھی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہی تھی۔ دراصل یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے۔ حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ کی ایک ملاقات آئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے کون ملنے آیا ہے، کیونکہ قید میں آئے ہوئے اسے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج حمیرہ کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی؟ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ خیر، حمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں۔ تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے بچے کو نہ مارتی۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حمیرہ کی امی کہنے لگیں، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت میں جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہوگی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہ وہاں بچے پیدا کرے گی تو یہ پھر ان کو مار دے گی۔ سارا گناہ تمہارے سر چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھا لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی۔ اس کی بات سچ بھی تو ہو سکتی ہے، کیا پتہ سچ میں حمیرہ بے قصور ہو۔
اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ رہتا تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی اور اس بار بھی میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اسی لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگاتی رہی تھی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حمیرہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم بڑی اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لو۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا اور حمیرہ بت بنے اسے دیکھتی رہی۔ تب میں حمیرہ سے بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ اپنے بچے کی جان لے لی۔ وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اب حمیرہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ کاشف کی محبت کیا ممتا سے بھری ہو گئی تھی؟ حمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی۔ اسی لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا تو وقت زندہ رہنے کے لیے ہی کھا رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہوئی تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی تھی اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے افسوس ہوا تھا کہ حمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا تھا کہ میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر حمیرہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا کہ اب مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ وہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ پاس آئی تو میں نے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی، جب میرا احمد ہی زندہ نہیں تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی، تم نے احمد کو قتل کیوں کیا؟ حمیرہ کہنے لگی، ہاں مجھے احمد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا احمد میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا اور کہتا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر چونک گئی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پائی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی، کہنے لگی،
مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید ہمیرا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی، ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ خیر، مجھے دن بہ دن ہمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے ہمیرا کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی۔ جس دن ہمیرا کو موت کی سزا ہوئی تو وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے ہمیرا کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد ہمیرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی، اور جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی، کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ میں زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی۔ ہمیرا کی والدہ کہنے لگیں، تمہیں میری سر کی قسم، اس بار تم نے عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم ایک بار سچ ضرور بتاؤ گی۔ ہمیرا خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار ہمیرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں ہمیرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج نے ہمیرا سے بیان لیا تو ہمیرا ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے ہمیرا کا میڈیکل کروانے کی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہمیرا کی میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں ہمیرا کو لے کر واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے ہمیرا سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب ہمیرا بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب ہمیرا کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اسی لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس ایسے بہت سے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع اور دے دیا جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین میری دوسری شادی کر دیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی، اچھا، ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگی، چند برس پہلے میری شادی ہوئی، میرا شوہر اختر ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، پھر میں امید سے ہو گئی تو اختر میرا اور بھی خیال رکھنے لگا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہوا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا۔ میں چونک گئی، مجھے لگا کہ شاید ہمیرا ابھی کاشف کا نام لے گی، کیونکہ اختر اور ہمیرا کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی، ہماری زندگی میں ندا آ گئی۔ میں نے حیرت سے ہمیرا کی طرف دیکھا، وہ بولی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہماری پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی، اس کا نام ندا تھا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو اس پر لٹو ہو گیا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اختر مجھ سے اکثر یہی کہتا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے،
اس کا نام ندا ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تب میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی۔ میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو اختر بہت خوش ہوتا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی۔ ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا۔ تب اختر مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اسی لیے میں کچن میں گئی تو میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ندا اور اختر ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے بے خدا باتیں کر رہے تھے۔ اختر ندا سے کہنے لگا، میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں تو پھٹ پڑی۔ میں بولی، اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ ندا تم میری دوست ہو، مگر تم نے تو میری ہی جڑیں کاٹ دیں۔ اور اختر، مجھے تم سے ان سب کی توقع نہیں تھی۔ اختر نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد اختر نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسے مارتا کہ میری روح تک کانپ جاتی۔ ایک دن اختر نے مجھے میرے بازو پر مارا اور میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں کے بعد میری ڈیلیوری ہو گئی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا؟ تب اختر نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ اختر نے خود سے میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارا ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا ہے، مگر ان دنوں اختر صبح و شام مجھ سے یہی کہتا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو ابھی سے میرا دشمن بنا ہوا تھا۔ اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنی شوہر کی شکایتیں نہیں کی تھیں۔ اختر بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک کیوں زیادہ ڈالا ہے، تو کبھی شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ اختر آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ مجھے ہر وقت مارنے کو دھوڑتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن عنقریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ اختر احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے۔ یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے میرے شوہر نے دھمکی دی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور سوچ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر اختر نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ چند دن بعد اختر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ اور تب تو میں پھٹ پڑی اور بولی، میں سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ اختر نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور پھر اختر احمد کو اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو زمین پر پھینکا۔ وہ زمین پر گرا تو زور زور سے رونے لگا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اختر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی،
احمد کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں اور اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد چیختے چیختے دم توڑ گیا۔ تب اختر نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کیا، میری بیوی نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے ایک لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ کاشف کون ہے۔ پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی جان بوجھ کر یہاں بھیج دیا تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ خیر، جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ میں ابھی تک اسی صدمے میں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مر جائے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اب جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں۔ مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ رونے لگی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو۔ میں نے اسے دلاسا دیا، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ حمیرہ نے سچ کہا ہے یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر، پھر حمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا۔ حمیرہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا، اور تب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ساری داستان جج صاحب کو سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی تھی کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچے کو اٹھا کر زمین پر پھینکتی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور سب لوگ حمیرہ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن وہ بیچاری تو بالکل بے قصور نکلی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ 2 پیشیوں کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے۔ اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ اختر کو پولیس نے پکڑ لیا اور اسے سزائے موت سنا دی۔ حمیرہ آج بھی اپنے بچے کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔